الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کا 5واں باب ہے صحیح. سبق نمبر 6 میں خوش آمدید. سبق نمبر 6 یہ تھا تمفعول کے اوپر ایک اعتراض کیا گیا تھا. وہ اعتراض کیا تھا، اس کا جواب کیا تھا، یہ سارا تفصیل سے اردو والے سبق میں گزر چکا ہے. آج کی اس ویڈیو میں اسی سے متعلقہ فارسی عبارت کو حل کریں گے. اب فارسی عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، پھر آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں. در بیان حقیقت الحاق و تحقیق ملحقیت تمسکن و خواتش. فائدہ در کتب مطولہ صرف ملحقات دیگر بسیار ہم بر ربائی مجرد و ہم ربائی مزید فی شمردان دری رسالہ بر مشہورات اکتفا کر دیں. در باب تمفعل خلجان کردان کا زیادت الحاق قبل فا نمی آید جز تا کہ بضرورت ادائے معنی مطاوعت قبل فا میں آید. پس میم برائے الحاق نمی توانت شد. بہمی جہہ صاحب منشعب گفتہ کہ این باب شاذ از قبیل غلط اس میم اصلی را گما کردہ تا براں آوردن. و مولانا عبدالعلی صاحب در رسالہ ہدایت الصرف تمفعل را از ملحقات بر آوردہ داخل ربائی مزید فی کردان و تحقیقی است کہ ملحق است و این تقیید کے زیادت الحاق قبل فا نئی آیت بے جا است. صاحب فصول اکبری اکثر سیغ را کے دران زیادت فاس مثل نرجس وغیرہ از ملحقات شمردہ. عبارت ہوگی، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر تشریح کرتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے حقیقت الحاق کے بارے میں یہ والی فصل ہے، یعنی اس کے اندر یہ بتائیں گے کہ الحاق کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور کس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ تمسکن اور جیسی جو دوسری مثالیں ہیں آیا ان کا الحاق ربائی کے ساتھ ہے یا ان کا الحاق ربائی کے ساتھ نہیں ہے. اس کے بارے میں بھی اس کے اندر ساری تحقیق ذکر کی جائے گی. آگے حضرت نے یہ فرمایا کہ کتب مطولہ جو لمبی کتابیں ہیں صرف کی لمبی کتابوں میں ملحقات دیگر بسیارم بہت سے زیادہ ملحقات بھی جن کا الحاق کیا گیا ربائی مجرد کے ساتھ اور ربائی مزید فی کے ساتھ شمردان شمار کیا ہے. یعنی جو صرف کی بڑی کتابیں ہیں ان کے اندر اس کے علاوہ بھی جتنے ہم نے ابواب ذکر کیے ہیں وہ ثلاثی مزید فی کے جن کا الحاق ربائی کے ساتھ کیا گیا ہے، ربائی مجرد اور ربائی مزید فی، اس کے علاوہ بھی بہت سارے ابواب ذکر کیے گئے ہیں. وہ یہ رسالہ اور اس رسالے میں ہم نے صرف مشہور باب کے اوپر اکتفا کیا ہے، ہم نے سارے کے سارے ابواب ذکر یہاں پر نہیں کیے ہیں. ایک بات. دوسرا اس کے بعد آگے یہ کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ تمفعل کو لے کے خلجان کردان ایک اعتراض کیا گیا ہے، اشکال کیا گیا ہے. وہ یہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ فا سے پہلے الحاق کرنے کے لیے کوئی لفظ اضافہ نہیں ہوتا سوائے تا کے. یعنی ثلاثی مزید فی کا وہ باب جس کا الحاق کیا جائے ربائی کے ساتھ، ہر ایسا باب اس میں جس میں فا کلمہ سے پہلے کوئی میم آ جائے یا کوئی اور حرف آ جائے، ایسا الحاق کردہ نہیں آتا. صرف اور صرف ایک تا ہے جس کو فا کلمہ کے اوپر مقدم کر کے اس کا الحاق کر دیا جاتا ہے ربائی کے ساتھ. یہ فرما رہے ہیں کہ الحاق کرنے کے لیے فا سے پہلے کوئی اور حرف نمی آیت نہیں آتا جز تا سوائے تا کے. اور تا کو بھی جو آتا ہے فا کلمہ سے پہلے وہ بھی صرف ایک خاص حالت کے اندر آتا ہے، اور وہ خاص حالت کیا ہے کہ مطاوعت کا معنی ادا کرنا یہ مقصود ہوتا ہے. مطاوعت کا معنی میں اردو میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں. مطاوعت اس کا مطلب ہوتا ہے اطاعت کرنا. اصل میں یہاں پر دو فعل ہوتے ہیں اور فعل کے بعد پہلے فعل کے بعد ایک مفعول ہوتا ہے، اس کے بعد دوسرا فعل ذکر کیا جاتا ہے. وہ دوسرا فعل یہ بتاتا ہے کہ پہلے فعل کے مفعول نے فعل کا اثر قبول کر لیا ہے. مثال کے طور پہ علمت زیدن فتعلم، میں نے زید کو تعلیم دی، فتعلم تعلم. یہاں پہ دیکھیں تا آگے یہ شروع میں اس زید نے علم کو قبول کر لیا، علم اس نے سیکھ لیا، یعنی پہلے فعل کا اثر مفعول نے قبول کر لیا. تو یہ مطاوعت کا معنی ہوتا ہے، جس مطاوعت کے معنی کے ادائیگی کے لیے فا کلمہ سے پہلے تا کو مقدم کر دیا جاتا ہے اور اس کا ربائی کے ساتھ الحاق کر دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسا صیغہ نہیں ہے جس میں فا کلمہ سے پہلے کوئی اور حرف ہو اور اس کا ربائی کے ساتھ الحاق کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہو. یہ فرما رہے ہیں کہ سوائے مطاوعت کے معنی کی ادائیگی کے فا کلمہ سے پہلے کوئی اور حرف نہیں آتا. تو میم کو الحاق کے لیے شمار نہیں کر سکتے. یہاں پر آپ نے جو یہ کہا کہ تمفعل میں تا اور میم یہ فا کلمہ سے پہلے ہے اور الحاق کے لیے ہے، یہ والی بات شمار نہیں کی جا سکتی. بس ہمیں جہت اسی جہت سے صاحب منشعب نے یہ کہا ہے کہ یہ باب شاذ ہے، اس قبیل غلط ہے، مطلب یہ غلط ہے لفظ، یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے. اچھا بعض لوگوں نے کیا کیا؟ بعض لوگوں نے یہ کیا
کہ جو تمفعل ہے انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں یہ جو تمفعل ہے بروزن یہ تفاعل ہے، تو یہاں پر جو میم ہے یہ فا کلمہ کے اوپر زائد نہیں ہے بلکہ یہ میم فا کلمہ کے مقابلے میں ہے، اور جو یہاں پر فا کو لکھا نظر آ رہا ہے یہ حقیقت کے اندر عین کلمہ کے مقابلے میں، تو یہ تفاعل جو کہ باب ہے رباعی مزید فی کا، بعض لوگوں نے یہ کہا اور اس میم کو حرف اصلی بنا دیا۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے میم کو اصلی گمان کر دیا، یہاں تک کہ انہوں نے اس کو اس سے باہر نکال دیا، ملحقات سے باہر نکال دیا، اور مولانا عبدالعلی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت الصرف کے اندر بھی تمفعل کو ملحقات سے باہر نکال دیا اور رباعی مزید فی کے اندر داخل کر دیا، اور حضرت نے یہ فرما دیا کہ بھئی دیکھیں یہ ملحق ہے ہی نہیں کہ ثلاثی مزید فی اور اس کا الحاق کیا گیا ہو، بلکہ یہ حقیقت کے اندر رباعی مزید فی کا باب ہے، باب تفاعل۔ تحقیق این است، یہاں سے حضرت جو ہے ان دونوں قولوں کی تردید کر رہے ہیں، یعنی ایک جماعت تو یہ ہوگی صاحب منشئی وغیرہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ لفظ ہی غلط ہے، تمفعل کو لفظ ہے ہی نہیں، یہ ہے ہی غلط ہے، حضرت اس کی بھی تردید کر رہے ہیں۔ اور جو ایک گروہ ہے، ایک جماعت علماء کی جو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں تمفعل تو ہے لیکن یہ ثلاثی مزید فی ملحق کا باب نہیں ہے بلکہ یہ رباعی مزید فی کا باب تفاعل ہے، تو ان کو میم یہاں پہ اصلی شمار کرتے ہیں۔ تو حضرت ان دونوں کی تردید کرتے ہوئے تحقیقی قول ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ تحقیق یہ ہے کہ ملحق است، کہ یہ جو لفظ ہے تمفعل یہ حقیقت کے اندر ملحق ہے، وہیں تقیید، اور باقی حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ آپ لوگ جو یہ کہتے ہیں، اب دیکھیں پہلے جو جواب دیں گے نا، پہلے جواب دیں گے ان لوگوں کا جو یہ کہتے ہیں کہ فا سے پہلے کوئی اور حرف الحاق کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے، حضرت پہلے ان کا جواب دیں گے، ان کے جواب سے فارغ ہونے کے بعد پھر حضرت جواب دیں گے مولانا عبدالعلی رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو اس فا کو اصلی شمار کرتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ والی قید لگانا کہ الحاق کے لیے کوئی اور حرف فا سے پہلے نہیں آتا، نہیں آتا، بے جا، یہ آپ کی قید ہی بالکل بے جا ہے کہ فا سے پہلے کوئی اور حرف آتا ہی نہیں ہے۔ صاحب فصول اکبر نے اکثر صیغے جو ذکر کیے ہیں وہاں پر فا کلمہ سے پہلے کوئی حرف اضافی ہے، مثال کے طور پہ نرجس، اب یہ جو نرجس ہے نرجس بروزن نفعل، اب یہاں پہ دیکھیں اصل جو فا کلمہ ہے وہ ہے را اور اس سے پہلے نون اضافی ہے، اس کا الحاق کیا گیا ہے دہرج رباعی مجرد کے ساتھ، تو دیکھیں اس کو بھی تو انہوں نے ملحقات میں سے شمار کیا ہے، فا سے پہلے یہاں پر نون آ رہا ہے، تو لہذا یہ کہنا کہ فا سے پہلے کوئی اور حرف آتا ہی نہیں ہے الحاق کے لیے، یہ والی بات غلط ہے۔ اب اس کے بعد جو آگے ہے، آگے ایک اور دلیل دیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ مولانا عبدالعلی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل کا جواب بھی دیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، حضرت فرما رہے ہیں منات الحاق بری است کے مزید فی بسبب زیادت بر وزن رباعی گردد و معنی جدید از قبیل خواص علاوہ معنی ملحق بھی پیدا نہ کند، ہرگاہ ای منات یافتہ شد در ملحق بودن تمسکن شبہ نیست و چون مسکین بر وزن مفعیل است نافعلیل و قاعدہ معینہ محققان صرف کے برائے زیادت صرف مناسبت مزید فی با مادہ بدلالت دلالات ثلاثہ، یعنی مطابقی و تضمنی و التزامی کافی است مقتضی زیادت میم است در تمسکن و مسکین، پس عد مولانا عبدالعلی رحمہ اللہ تعالی آن را اسباب تسربل باصالت میم صحیح نیست۔ ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ الحاق کرنے کا دار و مدار اس پر ہے کہ مزید فی حرف کے زیادہ کرنے کے بسبب رباعی کے وزن پر ہو جائے اور نیا معنی اس کے خاص معنی کی قبیل سے ملحق بھی کے معنی کے علاوہ پیدا نہ ہو۔ جہاں کہیں بھی یہ دار و مدار پایا جائے گا وہ ملحق میں سے ہوگا، لہذا تمسکن میں شبہ نہیں ہے، اور جب مسکین مفعیل کے وزن پر ہے نہ کہ فعلیل کے وزن پہ، اور وہ خاص قاعدہ جو کہ صرف کے محقق علماء نے حرف زیادہ کرنے کے لیے مزید فی کے ساتھ مناسبت کرنے کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ مادہ کے ساتھ تین دلالتوں میں سے یعنی مطابقی، تضمنی اور التزامی میں سے کوئی ایک ہونا کافی ہے۔ یہ بھی تقاضا کرتا ہے کہ میم اضافی ہے تمسکن اور مسکین میں، لہذا مولانا عبدالعلی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار کرنا ان کو باب تسربل میں سے میم کو اصل قرار دینے کے ساتھ یہ صحیح نہیں ہے۔ عبارت ہوگی، ترجمہ ہو گیا، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں مولانا عبدالعلی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو تمفعل کو تفاعل کے وزن کے اوپر شمار کیا تھا، حضرت اس کی تردید کرتے ہوئے ایک اور دلیل دے رہے ہیں۔ حضرت دلیل یہ دے رہے ہیں کہ علماء صرف نے مزید فی کو جب آپ الحاق کرتے ہیں اس کا رباعی مجرد یا رباعی مزید فی کے ساتھ، اس کا دار و مدار دو چیزوں کے اوپر قرار دیا ہے۔ پہلا دار و مدار اس چیز کے اوپر ہے کہ جب آپ کسی حرف کا اضافہ کریں تو حرف کا اضافہ کرنے کے ساتھ وہ رباعی کے وزن کے اوپر ہو گیا۔ اگر آپ اس کا الحاق کر رہے ہیں رباعی مجرد کے ساتھ تو وہ رباعی مجرد کے وزن کے اوپر ہو جائے، اگر آپ اس کا الحاق کر رہے ہیں رباعی مزید فی کے ساتھ تو وہ رباعی مزید فی کے وزن کے اوپر ہو جائے، پہلی یہ والی شرط ہے۔
اور دوسری والی شرط یہ ہے کہ جو ملحق بھی یعنی جس کے ساتھ آپ الحاق کر رہے ہیں، چاہے وہ رباعی مجرد ہو چاہے وہ رباعی مزید فی ہو، اس کے خاص معنی کے علاوہ کوئی اور خاص معنی اس ملحق کے اندر پیدا نہیں ہونا چاہیے، موجود نہیں ہونا چاہیے۔ جب یہ دونوں شرطیں پائی جائیں گی تو پھر ان دونوں شرطوں کی موجودگی کے وقت ثلاثی مزید فی کا الحاق رباعی مجرد یا رباعی مزید فی کے ساتھ کرنا یہ بالکل درست ہے۔ اور اب اگر آپ غور کرتے ہیں تمفعل کے اندر تو اس کے اندر یہ دونوں شرطیں پائی جا رہی ہیں۔ دیکھیں ذرا، حضرت فرما رہے ہیں کہ جو الحاق کرنے کا دار و مدار ہے وہ یہ ہے کہ مزید فی میں حرف زیادہ کرنے کے بسبب وہ رباعی کے وزن کے اوپر گردد ہو جائے، پھر جائے، ہو جائے، اور یہاں پر ہو گیا ہے تمفعل بروزن تفاعل۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی نیا معنی جو ملحق بھی کے خاص معنی ہیں اس کے علاوہ اس ملحق کے اندر کوئی نیا معنی پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ ہر گاہ ایمانات یافتہ شد جہاں کہیں بھی یہ دار و مدار پایا جائے گا اس کا ملحق ہونے میں کوئی شبہ نہیں کیا جائے گا، اور تمسکن کے اندر بھی چونکہ یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں لہذا تمسکن کے بھی رباعی مزید فی کے الحاق میں شبہ نہیں ہے۔ تو لہذا تمسکن ہو یا مسکین ہو، یہ دونوں کے اندر جو میم ہے یہ میم اضافی ہے، زائد ہے، یہ اس کا حرف اصلی نہیں ہے، اور مسکین یہ مفعیل کے وزن پر ہے نہ کہ فعلیل کے وزن پہ، جس طریقے سے جو تمسکن ہے یہ تمفعل کے وزن پر ہے نہ کہ یہ تفاعل کے وزن کے اوپر۔ اب یہاں پر ایک اور قاعدہ ہے جس کے ذریعے سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے مولانا عبدالعلی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تردید کی ہے۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں جب آپ کوئی حرف اضافہ کرتے ہیں، حرف اضافہ کرنے کے ساتھ آپ الحاق کرتے ہیں تو پھر ایک چیز کا ہونا ضروری ہے جو کہ صرف کے محقق علماء نے ذکر کی ہے، وہ یہ ذکر کی ہے کہ جب کسی حرف کا اضافہ کر کے آپ اس کا الحاق کریں گے تو اس لفظ میں اور جو اس کا مادہ اصلی ہے اس کے اندر تینوں دلالتوں میں سے کوئی ایک دلالت پائی جائے یہ کافی ہے۔ اگر تینوں دلالتوں میں سے کوئی ایک دلالت پائی جاتی ہے تو پھر اس کا الحاق کرنا کسی حرف کے اضافہ کرنے کی وجہ سے یہ بالکل درست ہے۔ اور اگر آپ یہاں پہ غور کرتے ہیں کہ تمسکن ہو یا مسکین ہو اور آپ اس کے حروف اصلی یہ نکالیں سین، کاف اور نون، اس کا مادہ یہ نکالیں تو سکون عدم حرکت کو کہتے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھتے ہیں تو مسکین بھی چونکہ ایک جگہ پہ پڑا رہتا ہے، تمسکن مسکین ہونا یہ بھی اس کا یہی معنی ہے، وہ بھی چونکہ اکثر و بیشتر ایک جگہ پر پڑا رہتا ہے تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ سکون پایا جاتا ہے۔ تو مسکین بول کر عدم حرکت مراد لینا یا تمسکن بول کر عدم حرکت مراد لینا یہ دلالت التزامی ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں اس لفظ میں اور اس کا جو مادہ اصلی ہے ان میں تین دلالتوں میں سے ایک دلالت التزامی پائی جا رہی ہے۔ جب دلالت التزامی پائی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کسی حرف کا اضافہ کر کے اس کو ملحق بنانا، ملحق بھی کے ساتھ اٹیچ کرنا یہ بالکل درست ہے۔ تو اس سے والی بات ثابت ہو جائے گی کہ اس کے جو حرف اصلی ہیں وہ میم نہیں ہے بلکہ وہ سین، کاف، نون ہے۔ تو دلالت التزامی سے بھی یہ والی بات ثابت ہوتی ہے کہ جو مسکین ہے یہ مفعیل ان کا وزن ہے، فعلیل ان کا وزن نہیں ہے، تمسکن یہ تمفعل کا وزن ہے، تفاعل کا وزن نہیں ہے۔ مولانا عبدالعلی رحمہ اللہ تعالیٰ کا اس کا تفاعل کا وزن بنانا یا اسی طریقے سے مسکین کو فعلیل کے وزن کے اوپر قرار دینا یہ درست نہیں ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ جو خاص قاعدہ صرف کے محقق علماء نے ذکر کیا ہے کسی حرف کے اضافہ کرنے کی وجہ سے اس کی مزید فی میں مناسبت مادے کے ساتھ تین دلالتوں میں سے، تین دلالتیں کون سی ہیں؟ مطابقی، تضمنی اور التزامی۔ تین دلالتوں میں سے کوئی ایک دلالت ہو یہ کافی ہے۔ باقی میں آپ کو خلاصتاً ان تینوں دلالتوں کا بھی بتا دیتا ہوں۔ لفظ بول کر معنی موضوع لہو کل مراد ہو تو یہ دلالت مطابقی ہے، اگر معنی موضوع لہو کا جز مراد ہو تو یہ دلالت تضمنی ہے، اور اگر نہ کل مراد ہے نہ جز مراد ہے بلکہ اس کو کوئی خارج وصف جو خارج ہو کے اس کو لازم ہو وہ مراد ہو تو پھر یہ دلالت التزامی ہے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ والا جو قاعدہ صرف کے محقق علماء نے ذکر کیا ہے یہ بھی مقتضی تقاضا کرنے والا ہے کہ یہاں پر میم یہ حرف اضافی ہے، یہ فا عین لام کلمہ کے مقابلے میں نہیں ہے، یہ اس کا مادے میں سے شمار نہیں کیا جا سکتا۔ تو تمسکن اور مسکین کے اندر میم ہے یہ بھی اضافہ ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلے گا کہ یہاں پر میم اضافی ہے، مولانا عبدالعلی کا اس کو فا کلمہ شمار کرنا یہ درست نہیں ہے۔ بس عد مولانا، عد یہ جو ہے نا شمار کرنا، یہ مصدر ہے۔ مولانا عبدالعلی رحمہ اللہ تعالیٰ کا اس کو باب تسربل یہ نا تفاعل ہے، تسربل وزن تفاعل، تو مطلب یہ کہ مولانا عبدالعلی کا اس کو باب تفاعل میں سے شمار کرنا اور میم کو حرف اصلی قرار دینا یہ صحیح نہیں ہے۔